جی افنان صاحب، ملاقات کے والے سے تو چیزیں بڑی جو ہے وہ خوفناک اختیار کرنے جا رہی ہیں. وہ تو اڈیالہ جیل کا گھیراؤ کرنے کی بات کر رہے ہیں, باؤنڈری بند کرنے کی بات کر رہے ہیں. بڑی خطرناک چیز ہوگی. بینگ وفاق آپ کے لیے آپ کو بنتا نہیں کہ مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سیاست عمران خان صاحب نے ان کو سکھائی ہے اس کے اندر کوئی قانونی کام ہے ہی نہیں. کیا 9 مئی قانونی تھا؟ کیا آر ٹی ایس کو بٹھائیں؟ ایک منٹ میں بات سنیں آپ کو. آر ٹی ایس کو بٹھانا قانونی تھا؟ کیا آپ نے کہا کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی وہ قانونی تھا؟ کیا آپ نے مشرف کا مارشل لاء جب لگا آپ نے ویلکم کیا وہ قانونی تھا؟ جب آپ نے مشرف کے مارشل لاء کے اندر آپ پولنگ ایجنٹ بنے وہ قانونی تھا؟ جب ساری کی ساری جمہوری قوتیں مل کے جو ہے ملک میں جمہوریت لا رہی تھی تو آپ جا کے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس لیے آپ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا, اس لیے نہیں کیونکہ ہمارے پاور نہیں ہے, کیونکہ آپ کی کنٹریبیوشن اس ملک کی جمہوریت کے لیے ہمیشہ رہی ہے کہ آپ نے جا کے ڈیلیں کی ہیں. اب آپ مجھے بتا دینا کہ کیا اے پی ڈی ایم بنی, اے آر ڈی بنی, کیا انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, ہم سیاسی قوتوں سے بات نہیں کریں گے؟ اس ملک میں جمہوریت بحال ہوئی نا اس کے بعد, یہ تو غائب تھے اس وقت. اب بات یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا ڈرامہ ہے اس 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جس میں یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. اس پہ نہیں آئیں گے بھائی. آپ کے لیڈر نے کیوں اپنی بیگم کے نام کے اوپر زمین لے لی 500 کنال؟ نہیں, ان کے بیگم کے نام پہ نہیں ہے, ان کے بیگم پہ یہ ثابت کر رہے ہیں ان کے بیگم کے نام پہ ہے. نہیں جھوٹ نہ بولے نا افنان, نہیں افنان صاحب جھوٹ کا سہارا نہ لیں. یہ ثابت کر دیں کہ بشرا بی بی کے نام پہ ہے وہ زمین, یہ جو سزا مقرر کریں گے ہم تیار ہیں اس کے لیے, لیکن جھوٹ نہیں چلے گا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ کا سہارا نہیں چلے گا. آپ جھوٹ بول رہے تھے پچھلے 5 منٹ سے, آپ مسلسل جھوٹ بول رہے تھے, میں نے آپ کو بیچ میں نہیں کہا. بات یہ ہے کہ آپ ٹرسٹ بنا کے فراڈ کرتے ہیں قوم کے ساتھ, 500 کا زمین ہتھیار لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ مسکین بن کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. ہیرے جواہرات آپ نے لیے, گھڑیاں آپ نے بیچی, 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن آپ لوگوں نے کی, بجائے اس کے شرمندہ ہو آپ اوپر سے آ رہے ہیں کہ جی ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. بات یہ ہے کہ کیا آپ کے لیڈر نے کرپشن کے اندر کنوکٹڈ نہیں ہے؟ آپ اس سے جا کے پوچھیں تم نے کرپشن کی کیوں تھی, تمہیں کیا مجبوری تھی کہ تم اس بزنس مین کو 190 ملین پاؤنڈ دے رہے تھے اس ملک کے غریب لوگوں کے؟ پہلی بات کہ افنان صاحب نے بڑی چیزیں مینوپلیٹ کر دی. ان کو 11 ستاروں کی پارٹی کا ان کو عادت ہے, ان کو امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلنے کی عادت ہے. کرپشن ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. امپائر کی انگلی ہم نے ٹھیک ہے جی, آپ تو امپائر کو ساتھ ملا کے, آپ امپائر کو ضیاء الحق کے بیٹے تو آپ تھے, ہم تو نہیں تھے. ٹھیک ہے, 11 سے جنرل جیلانی کی پیداوار آپ ہیں, ہم نہیں ہیں. ہم بازوؤں پہ آئے ہیں, ہم بازوؤں پہ آئے ہیں, بیساکھیوں پہ نہیں. یہ ماحول پہ تلخی کر جائے گا. آپ کیا کر کے آئے ہیں, آپ کیا کر کے آئے ہیں؟ ہم جھوٹے, آپ کا نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو, آپ بوٹ کو عزت دے رہے ہیں, بوٹ کو پالش کر رہے ہیں, آپ بوٹ کو پالش کر رہے ہیں. 17 آپ کی سیٹیں ہیں, 17 سیٹوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں. ذرا لاجیکل بات کریں کسی اور طرف. یہ بالکل وہ گلی محلے کی لڑائی کی طرف معاملہ چلا گیا, تم یہ تھے تم وہ تھے. ایک سبسٹینشل, ایک ذرا ریزنیبل بات کریں ذرا. چلے مجھے فائنلی افنان صاحب, ایک منٹ ذرا افنان صاحب, فائنلی یہ بتا دیں تحریک چلتی ہے تو پھر تو بڑے مسائل ہوں گے, تو اس سے پہلے نمٹا لیں گے معاملات کو یا پھر چلنے دیں گے؟ تحریک نہیں چلے گی. 9 مئی کو جو کارنامے انجام دیے ہیں سختی سے نمٹیں گے تحریک کے والے میں. وہی جو 9 مئی انہوں نے کیا, 26 نومبر کیا, جس طرح انہوں نے اس ملک پہ حملے کیے ہیں, جس طرح ان کو ہم نے سختی سے نمٹا جائے گا, کوئی نرمی نہیں ہے. ہم ان کو سیدھا کریں گے اگر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا. بسم اللہ کریں. چلے اب یہ سیدھا کرنے والی بات درست نہیں. بات یہ ہے کہ بدماشی کریں گے تو بدماشی کا جواب پھر سیدھا کرنا میں آتا ہے. احتجاج کی بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ. احتجاج کر رہے ہیں آئینی اور قانونی. یہ آئینی ہے, 9 مئی کو آئینی احتجاج نہیں کیا. چلے بہت شکریہ شفیع صاحب آپ کا, اور افنان صاحب آپ کا اپنے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا. صحیح ہے, چلے ناظرین ٹھیک ہے, مجھے بریک پہ زیادہ اپنا سیگمنٹ کنکلوڈ کرنا ہے. بہت شکریہ.